بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا تمہیں اس بات پر یقین نہیں آتا؟ قوم نے آپس میں صلاح مشورہ کیا، کچھ کہنے لگے یہ سچ کہتا ہے۔ کئی لوگوں نے شرم کے مارے سر جھکا لیے، کچھ کہنے لگے تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی نقصان۔ تف ہے تم پر کہ تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ کیا تم اتنی سی بات کو بھی نہیں سمجھ سکتے؟ پھر قوم اللہ کے بارے میں حضرت ابراہیم سے جھگڑی۔ وہ اپنے دیوتاؤں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معبود سے بہتر سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کے بارے میں میرے ساتھ جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کی ہے۔ پھر آپ دلیلوں اور مثالوں سے انہیں سمجھانے لگے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنی سچائی پر ہر طرح کے دلائل ان کے سامنے پیش کیے تو نمرود کہنے لگا، کیا تو نے وہ خدا دیکھا ہے جس کی تو عبادت کرتا ہے اور جس کی قدرت و طاقت کا ذکر کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا معبود مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ بادشاہ ہنسا، کہنے لگا یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم کیسے کر سکتے ہو؟ بادشاہ کہنے لگا میں ایسے 2 قیدی منگواؤں گا جنہوں نے ایسے کام کیے ہیں جن سے وہ قتل کے مستحق ہو گئے ہیں۔ ان میں سے ایک کو چھوڑ دوں گا تو اس کو میں نے گویا زندہ کر دیا، اور دوسرے کو مار ڈالوں گا اسے گویا کہ میں نے مار ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تم اسے مغرب سے لا کر دکھاؤ۔ یہ سن کر وہ کافر لاجواب ہو گیا اور اپنی قوم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے صلاح مشورہ کرنے لگا۔ سب لوگوں نے رائے دی کہ اسے زندہ آگ میں جلا دیا جائے اور اسی طریقے سے اپنے دیوتاؤں کا بدلہ اس سے لیا جائے۔ چنانچہ نمرود نے حکم دیا کہ لکڑیوں کا ڈھیر جمع کیا جائے۔ ساری قوم نے لکڑیاں جمع کرنے میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور چھوٹے بڑے سبھی اس کام میں شریک ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک کھلے میدان میں آگ کا بھٹا جلایا گیا۔ جب آگ خوب بھڑک اٹھی اور اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے اور اس کی تپش اتنی تیز ہو گئی کہ اڑنے والے پرندے بھی بلندی سے اس میں گرنے لگے، تمام لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جمع ہو گئے۔ میدان لوگوں سے بھرا پڑا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں اور لوگ آپ علیہ السلام کو پکڑ لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں سکون اتار دیا، فرشتے آپ علیہ السلام کے دل کو مطمئن کرتے جاتے تھے۔ جب وہ محافظ دستہ جس نے آپ علیہ السلام کو پکڑ رکھا تھا آگ کے قریب پہنچ گئے اور آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے میرے معبود، آسمان پر تنہا تو ہی ہے اور زمین پر میں ہوں جو تیری عبادت کرتا ہوں، میرے لیے تو ہی کافی ہے۔ جب مخالفین نے آپ کو آگ میں ڈالا تو لوگ مارے خوشی کے ناچنے لگے اور اپنے دیوتاؤں کے دشمن کو آگ میں دیکھ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ لوگ بھٹے کو چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے اور اپنے دیوتاؤں کا اس طریقے پر بدلہ لینے پر بڑے خوش تھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ آگ کئی دن تک جلتی رہی اور لکڑیوں کو جلاتی رہی۔ جب کوئی آدمی وہاں سے گزرتا اور آگ کو دیکھتا تو اسے یوں معلوم ہوتا کہ اس آگ میں 2 آدمی بیٹھے ہیں۔ آخرکار رفتہ رفتہ یہ خبر ساری قوم میں مشہور ہو گئی، ایک شور برپا ہو گیا اور لوگ جوک در جوک آ کر اس معاملے کی چھان بین کرنے لگے۔ نمرود نے ازسر نو بت نصب کرانے کا حکم دے دیا۔ اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو چکے ہیں اور اب وہ اس طرف سے مطمئن ہو چکا تھا۔ اس کی قوم جب یہ خبر اس کے پاس لائی کہ ابراہیم علیہ السلام تو آگ میں زندہ ہیں تو بادشاہ اس خبر سے حیران ہو گیا۔ اس امر کی تصدیق کے لیے اس نے آگ کے قریب اپنا خیمہ لگانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی، حتیٰ کہ اس نے خود اس چیز کا مشاہدہ کیا جو اس کی قوم کہتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یوں دکھائی دیتا تھا کہ آپ کسی شخص کے سینے کی طرف جھکے ہوئے ہیں اور وہ آپ کی پیشانی اور سر کو چھو رہا ہے۔ نمرود بادشاہ نے حیران ہو کر کہا، کیا ابراہیم اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ابھی تک زندہ ہے؟ بادشاہ بے اختیار ہو کر کہنے لگا، واقعی اے ابراہیم تیرا رب تو بہت اچھا ہے۔ بادشاہ آگ کے سامنے بیٹھ کر یہ نظارہ دیکھتا رہا۔ جب آگ بجھ گئی تو اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں معمولی نقصان بھی نہ پہنچا، گو وہ بیڑیاں جل کر راکھ ہو چکی تھی جو آپ کے پاؤں میں ڈالی گئی تھیں۔ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تیرا معبود تو بہت بڑا ہے جو آگ اور تیرے درمیان حائل ہو گیا۔
یہ اس کی قدرت ہے کہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، وہ بھاگ کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور آپ کو چھو کر دیکھنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے حضور میں لایا گیا۔ بادشاہ نے آپ سے پوچھا، اے ابراہیم، آگ میں آپ کے ساتھ کوئی دوسرا شخص بھی دکھائی دیتا تھا؟ واقعی وہ کوئی سچ مچ کا شخص تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں، وہ ایک فرشتہ تھا جسے میرے رب نے بھیجا تھا تاکہ وہ اس تنہائی میں میرا غمگسار بنے اور مجھے اطمینان دلائے۔ پھر بہت سے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کیا اور اللہ کی تعریف کی کہ اس نے طرح طرح کی نعمتوں سے آپ علیہ السلام کو نوازا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام چپکے چپکے اپنے رب کو یاد کرنے لگے اور کہنے لگے، اے اللہ، تو مردے کو کس طرح زندہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں آیا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یقین تو ہے، لیکن میں اپنے دل کی تسلی چاہتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ وہ 4 پرندے پکڑ کر انہیں ذبح کریں اور ان کے گوشت پوشت اور ہڈیوں سمیت ریزہ ریزہ کر کے آپس میں ملا دیں، پھر برابر برابر حصے کر کے پہاڑ پر رکھ دیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب کچھ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو آواز دو، تمہارے پاس دوڑے ہوئے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ان کو آواز دی، وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔